قاروبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قاروبہ کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ اقترابہ، اس میں 2 حرف زیادہ ہے، ایک حمزہ اور ایک تا۔ قاروبہ میں 3 حرف ہے اور اقترابہ میں 5 ہے۔ عربی کا یہ اصول ہے کہ اگر حروف زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ تو اقترابہ کا معنی صرف قریب ہونا نہیں ہے، بہت زیادہ قریب ہونا، بہت زیادہ قریب ہونا اس کا معنی کریں گے تو اقترب للناس، لوگوں کے لیے بہت زیادہ قریب آ چکا ہے۔ کیا قریب آ چکا ہے؟ یہ ابہام، آگے جا کے لفظ ذکر کیا حسابہم، ان کا حساب، ویسے تھا اقترب حسابہم للناس، عبارت اصل میں یہ تھی اقترب حسابہم للناس، یعنی لوگوں کا حساب ان کے لیے قریب آ چکا ہے، تو حسابہم کو مؤخر کر دیا، للناس کو مقدم کر دیا۔ تو یہ مؤخر اس لیے کیا کہ اس میں مزید شوق پیدا کرنے کے لیے کہ سننے والا توجہ کرے کہ کیا چیز قریب آ چکی ہے، تو فوراً اس کے بعد ذکر کر دیا کہ حسابہم، ان کا حساب قریب آ چکا ہے۔ حساب سے مراد یعنی جو انسان کی موت ہے، موت سے ہی اس کی زندگی کے مطابق فیصلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو حساب سے مراد ایک تو موت ہے اور دوسرا حساب، قبر کے اندر منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک چھوٹا حساب ہے۔ اور اسی طرح بڑا حساب جو قیامت کا دن قائم ہوگا، تو یہ تینوں معنی اس میں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں ہے، غفلت میں ہے۔ غفلت کہتے ہیں انسان بے خبر ہو جائے، کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، کسی کے بارے میں غور و خوض نہ کرے، یعنی اس قدر غفلت میں ہے۔ اللہ فرماتے لاہیۃ قلوبہم، لوگ بذات خود بھی غفلت میں ہیں اور ان کے دل بھی غفلت میں ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے آدمی ظاہری طور پہ تو یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندر دل جو ہوتا ہے نا، وہ برابر ملامت کر رہا ہوتا ہے، نہیں تیرے اندر مسئلہ ہے۔ بظاہر بندہ کہتا ہے میں صحت مند ہوں، لیکن اندر سے دل کہہ رہا ہوتا ہے نہیں تیرے اندر بیماری ہے۔ تو دل ظاہر کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بذات خود ان کے جسم بھی غفلت میں ہے اور ان کے دل بھی، لاہیۃ قلوبہم، وہ بھی غفلت میں ہے، اور اس قدر غفلت میں ڈوب چکے ہیں، جگانے والے جگا رہے ہیں، جگانے والے جگا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، قرآن و حدیث بیان کرنے والے لوگ بیان کر رہے، دین پڑھانے والے لوگ دین پڑھا رہے، اس کے باوجود کتنی ایسی دنیا ہے جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے، سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کتاب و سنت کو دیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں تو دین کے لیے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کے ظاہر کو اس قدر جان لیا ہے کہ باطن کا پتہ ہی نہیں۔ حسن بصری علیہ الرحمہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے تابعی حسن بصری علیہ الرحمہ، ان کے اقوال بھی بے شمار ہے اور بہت بڑے محدث تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جو اپنے ناخن کے اوپر دینار یا درہم رکھ کے اس کا وزن بتا سکتا ہے۔ اتنی ذہانت اور فطانت کہ مالک لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کو نماز کا پتہ نہیں ہے، وضو کا پتہ نہیں ہے، دین کے احکام کا پتہ نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں یہ سیاستدان، کتنی ریسرچ ہے، کتنی تحقیق ہے، اس کے علاوہ دوسرے تیسرے لوگ، یہ کتنے ذہین اور فتین لوگ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے والے، تو یہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، اور غفلت اتنی گہری ہے کہ جگانے کے باوجود بھی نہیں جاگ رہے۔ کیوں؟ اگر صرف جسم کی غفلت ہو، صرف آنکھیں سو رہی ہو، تو
دل جاگ رہا ہو تو پھر بھی کوئی بات بن سکتی ہے، یا آنکھیں بھی بند ہیں اور دل بھی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، تو جگانے کے باوجود بھی یہ لوگ جاگ نہیں رہے۔ مشرکین کے دو بڑے زبردست اعتراض ہر قوم نے اپنے نبی کے سامنے پیش کیے۔ ایک اعتراض تو ہر نبی کو یہ کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہمارے لیے کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے جتنے بھی لوگ دنیا میں بھیجے اپنی رسالت کے لیے، پیغامات کے لیے، ہم نے مردوں کا چناؤ کیا۔ رجالا، مرد تھے، بشر تھے، انسان تھے، انسانوں کا چناؤ کیا ہے۔ اور 15ویں پارے میں اللہ نے اس کا مزید جواب یہ دیا کہ دیکھو، اگر اس دنیا کے اندر فرشتے آباد ہوتے تو ان کو سمجھانے کے لیے فرشتہ آ جاتا، چونکہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر فرشتہ آ جاتا تو یہ کہتے کہ تجھے کیا پتہ، اور تجھے نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر، تیرے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نہ تو نے جا کے دکان کھولنی ہے، نہ کاروبار کرنے ہیں، تیرے ساتھ تو معاملے کوئی نہیں ہے، بس تجھے باتیں کرنے کا پتہ ہے۔ تو ایسا انسان ہونا چاہیے جس کے ساتھ سارے لوازمات ہوں، سارے معاملات ہوں، اور پھر وہ اللہ کا بندہ بن کے دکھائے، تو تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ ممکن ہے، جو نبی چیزیں پیش کر رہے ہیں یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ جواب دیا گیا، فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں آتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم ایسے کرو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر سے مراد علماء ہوتے ہیں، اہل ذکر سے مراد علماء سے پوچھ لو۔ پہلے یہود و نصارہ کے پاس جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے علماء سے پوچھ لو، پہلے جتنے بھی رسول آئے سارے انسان تھے، مرد تھے، فرشتے نہیں تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور یہاں سے ایک لطیفہ بھی ذہن میں آیا، عربی لطائف، قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ قرآن مجید میں تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ تو کسی بندے نے کسی عالم سے پوچھا، اچھا جب ہر چیز کی وضاحت موجود ہے تو بتاؤ ایک من آٹا ہو تو روٹیاں کتنی لگیں گی؟ ایک من آٹا ہو تو کتنی روٹیاں لگیں گی بتاؤ؟ کہا ہم کسی روٹیاں پکانے والے سے پوچھ لیتے ہیں کتنی روٹیاں لگیں گی۔ کہا نہیں، تو ہم نے کہا قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، تو قرآن سے بتاؤ نا کتنی روٹیاں لگیں گی ایک من آٹے سے۔ اس نے کہا یہ بھی قرآن نے بتایا ہے کہ علم والوں سے پوچھ لو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے تو اس لیے جو روٹیاں پکانے والا اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں کتنی بنتی ہے روٹیاں۔ تو پتہ یہ چلا قرآن مجید انسان کی ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے تقلید کی دلیل بنائی ہے، دیکھو قرآن کہتا ہے تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کر لو، لہذا ان کی تقلید کر لو، جو علم والے بات بتائیں گے تو ان کی تقلید کر لو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں علم والوں کو خاص نہیں کیا، جبکہ تقلید کی دنیا میں 4 بندوں کو خاص کیا گیا ہے۔ تقلید کی دنیا میں 4 بندوں کو خاص کیا گیا، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، ان 4 بندوں کو خاص کیا گیا۔ باقی علماء کا کیا قصور ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں اہل الذکر، جو بھی عالم دین ہے آپ اس سے مسئلہ پوچھ لیں۔ تو یہ 4 کو خاص کرنا اور باقی کو خاص نہ کرنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس سے پتہ چلا یہ صرف ذاتی تصور ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ نے یہی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ذکر کر کے آگے فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، فرمایا ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کرے۔ تو جس سے یہ پتہ چلا اہل ذکر سے مراد علم والے لوگ ہیں اور قرآن حدیث والے لوگ ہیں، یعنی جس دور میں بھی تمہیں مسائل کی ضرورت پیش آ جائے تم نے رابطہ کرنا ہے اہل علم سے اور ان لوگوں سے جن کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم موجود ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ آگے مشرکین کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی تھا
یہ کہتے تھے کہ یہ نبی جو دعوت دے رہا ہے عقیدہ توحید کی، یہ عجیب سی دعوت ہے، چلو ہمارے معبودوں کا کچھ نہ کچھ تو ذکر آئے، اس نے سارے معبودوں کا خاتمہ کر دیا، کہتے ایک ہی اللہ ہے۔ اور پھر تصور کیسے، دلائل کیسے پیش کرتے، کہتے دیکھو بھئی جو ہے جو عیسائیوں نے کہا کہ 3 مل کے ایک معبود بنتا ہے، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اور اسی طرح یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ان کے نزدیک 2 معبود ہے۔ تو اس نے سب کو چھوڑا اور کہتا ہے ایک معبود ہے، نہ 2 نہ 3 نہ زیادہ، کہتا ہے ایک معبود ہے۔ اس کا عجیب تصور ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو عقائد عیسائیوں کے، یہودیوں کے تم بیان کر رہے ہو، ان کے خود ساختہ ہے، خود بنائے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا آپ سے پہلے، ہر رسول کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہر نبی کا یہ پیغام ہے، ہر نبی کی سب سے پہلی دعوت یہی ہے، عقیدہ توحید۔ تم کیسے کہتے ہو کہ پہلے نبوتوں میں اور پہلے رسالتوں کے اندر جو ہے زیادہ معبودوں کا ذکر ہے؟ نہیں، ہر نبی نے سب سے پہلے عقیدہ توحید اور ایک معبود کا تصور پیش کیا ہے۔ آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، قوم والے آئے کہ ہمارے ساتھ چلو، کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب یہ جو لفظ ہے توریہ کی انہوں نے، قوم والے یہ سمجھ رہے تھے ان کو جسمانی بیماری ہے، ابراہیم علیہ السلام کو روحانی بیماری تھی۔ روحانی بیماری کیا تھی کہ مجھے موقع مل گیا تو میں نبوتوں کے ساتھ کچھ کروں گا۔ خیر، توریہ ہے، جو توریہ ہوتا ہے، اس بات خلاف واقعہ ہوتی ہے لیکن جھوٹ نہیں ہوتا، بات خلاف واقعہ ہوتی ہے، سننے والا بات کو جو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بات حقیقت کے مطابق ہوتی ہے۔ دیکھیے اب توریہ تھا، یہ ویسے تو خلاف واقعہ تھی کیونکہ وہ جسمانی بیماری سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بات تو حقیقت پر مبنی تھی، اندر سے تو روحانی طور پہ تو ان کو مسئلہ تھا نا کہ میں ان کے بتوں کا علاج کروں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات، اپنی ہجرت کی رات جب جا رہے ہیں، آگے چلتے چلتے راستے میں ملاقات ہوئی کسی بندے سے، ابو بکر کو لوگ پہچانتے تھے ہجرت کے سفر میں، تو کہا ابو بکر یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن اور سار کی قیمت لگائی گئی تھی 100 اونٹ۔ تو اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی، کہا کہ یہ میرا رہنما ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اب بظاہر یہ خلاف واقع بات تھی، جو وہ چاہتے تھے اس کے خلاف تھی، لیکن حقیقت پر مبنی ہے، جھوٹ تو نہیں ہے نا، یہ میرا رہنما ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ توریہ اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن آج کل ہمارے ہاں توریے کو تقیہ کا طریقہ دیا گیا۔ تقیہ کا مطلب بچاؤ حاصل کرنا، بچاؤ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے اور باقاعدہ ایک فرقہ اس پہ قائم ہے، تو یہ غلط ہے۔ توریے کے اندر بات خلاف واقعہ ہوتی ہے، خلاف حقیقت نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ جب وہ واپس آئے، دیکھا بتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو چکا ہے، تو کہا یہ کس نے کیا ہے؟ پریشان ہو گئے۔ کہا فتن یذکرہم، فتن ایک نوجوان ہے، فتن نکرہ ہے، ایک نوجوان ہے، وہ ان بتوں کا ذکر کرتا تھا کہ یہ جھوٹے معبود ہے تو ان کی پوجا نہ کرو بلکہ اللہ کی پوجا کرو۔ ایک نوجوان، دیکھو ان کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان تھے، عامی جس طرح نوجوان ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کانا امہ، ایک امت تھے، امام تھے۔ پتہ چلا اللہ کی نگاہ اور ہے، بندے کی نگاہ اور ہے۔ حدیث میں آیا جو بندہ تکبر کرتا ہے، متکبر شخص، اب لوگوں کی نظر میں اس کا کتنا مقام ہے۔ اور قارون جب گھر سے نکلا تھا تو لوگ کہنے لگے اس کو دیکھ کے، کاش ہمارے بچے بھی اس طرح مقام و مرتبہ حاصل کرے۔ تو قارون نے
تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ اب لوگوں کی نگاہ ظاہر پر ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ باطن پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ اصول بنا دیا، قیامت کا دن ہوگا، یہ جتنے متکبرین ہیں اللہ ان کو چیونٹیاں بنا دیں گے، لوگ روند کے گزر جائیں گے۔ اب اس حدیث سے یہ پتہ چلا ہماری نگاہ میں وہ متکبر 5-6 فٹ 7 فٹ قد کا شخص ہٹا کٹا اور ہم سمجھتے پتہ نہیں بڑا جاہو جلال والا ہے، میری تیری نظر میں اس کا بڑا مقام، بڑی شخصیت ہے، بڑا ہوتا ہے، رب کی نگاہ میں وہ چیونٹی سے بھی چھوٹا ہے۔ میری نگاہ اور تیری نگاہ اور رب کی نگاہ اور، تو اس لیے لوگوں کی نگاہ میں وہ تو ایک نوجوان ہی تھا، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان ابراہیم کان امہ، ایک امت، امام تھے لوگوں کے۔ آگے یہ بات ذکر کی، جو مشرک ہوتا ہے نا عقل سے پیدل ہوتا ہے۔ مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر نور سے منور فرمائے، فرمایا کرتے تھے شرک لوگوں کے دروازے کھٹکاتا ہے، دروازے کھٹکاتا ہے، اندر سے آواز آتی کون؟ شرک پوچھتا ہے ادھر عقل ہے؟ کہتے ہے، واپس آ جاتا ہے۔ جس گھر سے آواز آئے عقل نہیں ہے اس گھر میں شرک داخل ہو جاتا ہے۔ مشرک پاگل ہوتا ہے، اور پاگل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، اصول تو یہ ہے کہ معبود عابدین کی مدد کرے۔ اصول کیا ہے؟ جو معبود ہے، جس کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں، وہ عبادت کرنے والوں کی مدد کرے۔ لیکن جو مشرکین ہوتے ہیں ان کی چونکہ عقل ختم ہو چکی ہوتی ہے، یہ اپنے معبودوں کی مدد کرتے ہیں کہ دیکھنا کہیں بھابھی چادر نہ اٹھا کے لے جائے۔ معبودوں کی مدد، وہاں پہ کیمرے لگائے ہیں، وہاں پہ ٹھیکے پہ دربار دیے ہوئے ہیں، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے، ان کی مدد کرو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کر دیا تو کہنے لگے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عقل ختم ہو جائے، عقل جواب دے جائے۔ حق یہ ہے، اصول یہی ہے، معبود عبادت کرنے والوں کی مدد کرے، لیکن مشرک چونکہ پاگل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی مدد کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا، جناب ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، جناب یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ یونس علیہ السلام کی دعا میں ایک اس میں نقطہ ہے، سبب کیا بنا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے؟ سبب کیا بنا؟ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصہ سبب بنا۔ سبب کیا بنا؟ غصے کی حالت میں وہ اپنے گھر سے نکل کے، بستی سے نکل کے چلے گئے، غصہ سبب بنا۔ ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، کہتے ہیں اس غصے نے ایک نبی کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، غصے نے، اس لیے غصہ نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت بھی کی، اس نے کہا اسی نے مجھے وصیت کیجیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی اور، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اللہ کے رسول کوئی اور، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ تو اس لیے غصے کی وجہ سے بڑے نقصان ہیں۔ آج دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے، گھروں میں لڑائیاں، خاندانوں میں لڑائیاں، مساجد میں اختلافات، غصے کی بنا پہ۔ آپ کبھی اتفاق ہو جیل میں چلے جائیں، ویسے قیدیوں کے ساتھ جا کے ملاقات کریں، کوئی کام کر کے نہ جائیں، قیدیوں کے ساتھ جا کے ملاقات کریں، تو ان قیدیوں سے جا کے پوچھیں تمہارا کیا حال ہے، کیا سبب بنا۔ اب کوئی کہتا ہے جی بچے باہر گلی میں کھیل رہے تھے، ہمسائے کے بچے نے میرے بچے کو مارا، اس نے گھر میں آ کے مجھے بتایا، میں غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے میں نے فائرنگ کر دی، اس کے بچے کو مار دیا۔ تو غصہ، اسی طرح کوئی اپنا غصہ کسی طرح سناتا ہے، کوئی کسی طرح سناتا ہے۔ یہ اکثر جو کیس بن رہے ہیں اور جیلوں میں جو لوگ بند ہیں غصے کی بنا پہ۔ تو غصے نے ایک نبی کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، اس لیے غصہ مت کرو، غصہ نہ کرنا، کنٹرول کرو۔ بہادر وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو پا لے، غصے پہ کنٹرول کر لے۔ آگے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کیوں گئے؟
اس میں ایک نقطہ ہے، دیکھو جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ معصوم ہو جاتا ہے، معصوم ہوتا ہے نا، گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج کے وہاں سے نکالا تاکہ بشری تقاضے سے جو لغزشیں تھی، وہ غصہ وغیرہ، تاکہ وہ سب صفائی ہو جائے، دھل کے باہر آ جائے اور دوبارہ آ کے دین کا کام کرے۔ اللہ اکبر، اس میں یہ ایک باریک اور لطیف نقطہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور غم سے ان کو نجات دی، غم سے ان کو نجات دی۔ پیچھے میں نے چوتھے بارے میں ایک قول بیان کیا تھا جس میں یہ تھا کہ جس بندے کو غم لاحق ہو گیا ہے، جو غم کے سمندر میں ڈوب گیا ہے، اب وہ یہ ایت نہ پڑھے تو بڑے تعجب کی بات ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کہا فنادی فی الظلمات، اندھیروں میں یونس نے ہمیں پکارا، اندھیروں میں ہمیں پکارا۔ دیکھو اندھیرے ہیں، پانی ہے، اب پانیوں کے اندر جا کے موبائل سروس بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ موبائل سروس تو آپ باگڑیاں چلے جائیں تو ختم ہو جاتی ہے، اندھیروں میں پانی کے اندر جا کے اس نے کیا کام کرنا ہے؟ لیکن میرے رب کی جو سروس ہے وہ پانیوں کے اندر بھی، اندھیروں کے اندر بھی جاری و ساری ہے۔ بلکہ ایک مزید اس میں آپ نقطہ ملا لیں، اندھیروں کی بات آ گئی، ہم جتنی بھی کاراگری کرتے ہیں روشنی میں کرتے ہیں، بلکہ جتنی باریکی کی کاراگری ہوتی ہے روشنی زیادہ چاہیے، یہ سنے آ رہے ہو، اسپیشل لائٹ لگائی ہوتی ہے، جتنی باریکی کی کاریگری ہے لائٹ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری کاریگری، ماں کے پیٹ میں تمہیں بنایا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے، لوگ روشنیوں میں کاریگری کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اندھیروں میں کاریگری کرتے ہیں، اور اتنی مضبوط کوئی نقص اور عیب نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے رب کی، اندھیروں میں کاریگری، اور یہ ساری کاریگری اندھیروں میں ہوئی ہے، اور کتنی مضبوط ہے، کتنی پیاری ہے۔ آگے اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کے 3 راز بتائے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا، تو دعاؤں کی قبولیت کے 3 راز بتائے ہیں۔ دعائیں قبول کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اندر 3 بنیادی راز ہیں۔ پہلا راز الذین یسارعون فی الخیرات، جو لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگا دیتے ہیں، دوڑ، اذان ہوئی نماز کے لیے دوڑ، اس کا معنی یہ نہیں کہ دوڑ کے آنا، معنی یہ ہے کہ فوری طور پہ تیاری کرنا، فوری طور پہ تیاری کرنا، یہ معنی ہے۔ جو نیکی میں دوڑ، صدقے کی باری آ گئی، موقع مل گیا، فوری طور پہ صدقہ کر دیا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی، اللہ نے پیسہ دیا ہے حج کے لیے جلدی، عمرے کے لیے جلدی، یعنی جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ پہلا راز ہے۔ جو لوگ ان کی زندگیوں میں نیک عمل میں جلدی ہے، وہ تاخیر نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، جب بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے جو دل میں کیفیت ہوتی ہے راغباً و رہباً، رغبت بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے چیز مل جائے، رہباً ڈر بھی ہوتا ہے یا اللہ نہ ملی تو میں کیا کروں گا، خوف اور رجا، خوف اور رجا، یعنی ملنے کی امید بھی ہے، نہ ملنے کا ڈر بھی ہے، یہ دونوں چیزیں برابر اس کے ذہن میں کام کر رہی ہے۔ یہ دوسری چیز، دوسرا راز۔ تیسرا راز یہ ہے خاشعین، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ یہ 3 دعاؤں کی قبولیت کے راز ہے۔ نیکیوں میں تیزی، یعنی ہر نیکی کو کرے، جو نیکی سامنے آ جائے کر گزرے۔ دوسری بات راغباً ورہبا، آپ جب دعا کر رہے ہوں رغبت بھی ہو، ساتھ ساتھ ڈر بھی ہو، خوف اور رجا، امید اور خوف دونوں چیزیں ہو۔ تیسری بات اللہ کا صحیح خوف آپ کے اندر ہو۔ خشیت کا لفظ کا، خشیت کا معنی کہ آپ کے جسم پر بھی اللہ کے ڈر کا اثر نمایاں ہو۔ تو جب یہ 3 راز، 3 خوبیاں آپ کے اندر آ جائیں گے، آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ دنیا میں بڑا شور ہوتا ہے، لوگ آبادیوں سے نکل کے سوسائٹیوں میں جا رہے ہیں، کیا بات ہے جی، شور بڑا ہے جی، ادھر شور، لوگ شور سے بھاگتے ہیں، شور سے دور جاتے ہیں جی، بس سوسائٹیوں میں کوئی شور نہیں جی، سکون ماحول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شور سے بچنا ہے تو ہماری جنت میں آ جاؤ، لا یسمعون حسیسہا، کوئی شور نہیں، کوئی شور ہی نہیں ہے وہاں، سکون، لا یسمعون حسیسہا،
کسی قسم کا شور نہیں ہوگا، نہ زیادہ نہ کم۔ آگے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھیے اگر کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 1 منٹ میں تقریر کرنی ہو تو یہ آیت پڑھ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر ہو جائے گی کہ آپ جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک عمل امت کے لیے رحمت ہے۔ آپ نماز میں بھولے تو رحمت بن گئے قیامت تک۔ یہ کتنے امام بھول رہے ہیں تو ہم کچھ کہتے ہیں ان کو؟ کیا خیال ہے؟ اگر اللہ کے رسول نہ بھولے ہوتے امام آئے روز اماموں کی چھٹی ہو جانی تھی، کیا خیال ہے؟ رحمت، یعنی اللہ کے رسول کا ہر عمل امت کے لیے رحمت ہے۔ آگے سورہ حج ہے، سورہ حج کے شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سب سے پہلے تقوی کا ذکر کیا۔ یہ حج کے اندر قیامت کا ذکر کیوں کیا؟ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے، سورہ حج ہے اور قیامت کے ذکر سے یہ شروع کر دیا۔ تو اس سے یہ نقطہ ملا کہ اگر آپ نے قیامت کا منظر دیکھنا ہے تو حج کے موقع پر اجتماع دیکھ لو۔ جس طرح حج کے موقع پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اسی طرح قیامت والے دن سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو، یہ پہلے کلمہ ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلا جو آدمی دنیا میں اللہ سے ڈر جائے گا قیامت والے دن جتنی بھی ہول لاکی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی کائنات میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، الم ترن اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، ہر چیز کائنات میں اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ کیسے؟ جیسے رب کی ذات کو لائق ہے، اس کے علم میں ہے جیسے۔ تو یہاں سے من یہین اللہ فما لہ من مکرم، یہاں سے 2 باتیں سمجھ آئی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے در میں جھکنے کی، سجدے کی توفیق دے دے، روئے زمین پر یہ سب سے بڑا سعادت مند شخص ہے۔ اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لے، کائنات کے اندر سب سے ذلیل شخص ہے، سب سے زیادہ عزت والا جو رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، سب سے زیادہ ذلیل جو اس سجدے کا انکار کرتا ہے۔ ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، مردود بن گیا۔ ہم یومیہ تقریباً 34 سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا کیا حال بنے گا؟ اس لیے نمازیں پوری پڑھو اور پابندی کے ساتھ پڑھو، ان میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا وہ ہدو الی الطیب من القول، پاکیزہ بات، نرم بات کیا کرو۔ دیکھو دنیا کے اندر تم نرم باتیں کرو، اللہ جنت کے اندر تمہیں نرم نرم لباس عطا کریں گے، ریشمی لباس، نرم لباس۔ وہ ایک ریشم کا ٹکڑا ہے نا، صحابہ ہاتھ لگانے لگے، اللہ رسول بڑا نرم ہے، فرمایا تم اس کی نرمی سے تعجب کر رہے ہو؟ سعد بن معاذ جو صحابی فوت ہو گئے تھے، کہا سعد بن معاذ کو جو اللہ نے تولیے دیے ہیں نا وہ اس سے کہیں زیادہ نرم ہے۔ تم نرم نرم باتیں کیا کرو، سختی چھوڑ دو، فتوے لگانے چھوڑ دو، نرم باتیں کرو، اللہ تمہیں جنت کے اندر نرم لباس عطا فرما دیں گے۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ قرآن میں بے شمار مثالیں بیان ہوئی ہے، یہ پہلی مثال ہے کہ اللہ کہتے ہیں غور سے سنو۔ ثابت ہوا یہ مثال بڑی اہم ہے، کیوں؟ یہ عقیدہ توحید پہ مثال دی جا رہی ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون لا یستجیبون لهم، جن کو لوگوں کو تم پکارتے ہو یہ لوگ سارے جمع ہو جائے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سارے جمع ہو جائیں تو ایک لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یہ سارے معبود جمع ہو جائے۔ دیکھیے ایک طرف وہ خالق ہے، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، پوری کائنات کا خالق، ذرے ذرے کا خالق، دوسری طرف وہ جو مکھی نہ بنا سکے، ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ یار ہم عام بندے ہیں، ایک بندے کے دکان میں 1 کروڑ روپے کا سامان ہو، دوسرے نے دکان کھول لی، اس کی دکان میں ایک چیز بھی نہ ہو، گاہک کس کے پاس جائے گا؟ یہ عام دنیا کی مثال ہے۔ ایک بندے کی دکان میں 1 کروڑ کا سامان ہے، اس نے ہر چیز ایک چھت تلے جمع کر دی ہے، اور دوسرا بندہ اس کی دکان بالکل خالی ہے، گاہک کہاں جائے گا؟
وہ کہتے ہیں نا ہر کوئی چلتی کا سوار ہے، چلتی گاڑی کا ہر کوئی سوار ہے، گاڑی کھڑی ہو تو جلدی سے عام لوگ جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے وہ بھی جلدی سے نہیں بیٹھتے، یہ گاڑی بند کھڑی ہے پتہ نہیں کب چلے گی، اب ہلکی ہلکی گاڑی چل رہی لوگ دوڑ کے بیٹھتے ہیں۔ تو دیکھیے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہر چیز کا خالق ہے ایک طرف وہ، اور دوسری طرف جو کسی چیز کے خالق نہیں ہے، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تم کہاں پھر رہے ہو؟ تو فرمایا یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا مکھی تو دور کی بات ہے، بنانا تو دور کی بات، مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز لے جائے مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور، مانگنے والے بھی کمزور، جن سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور۔ آگے ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے باپ کو دین کی خاطر چھوڑ دیا، اپنے باپ کو دین کی خاطر چھوڑ دیا۔ اللہ نے کیا انعام دیا؟ ملت ابیکم ابراہیم، اللہ نے تمام امت مسلمہ کا باپ بنا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ صلہ دیتے، اللہ صلہ دیتے، اپنے باپ کو دین کی خاطر چھوڑا، اللہ نے تمام امت مسلمہ کا باپ بنا دیا۔ اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، اللہ نے اعزاز دیا کہ اس کے بعد جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، اللہ کو اعزاز دیا۔ تو میرا رب قدردان ہے، قدر کرتا ہے، جناب ابراہیم کی کتنی قدر کی ہے آپ دیکھ لیجئے۔ معمولی اعزاز، کسی خاندان میں ایک عالم ہو جائے، آپ علامہ احسان علی ظہیر اللہ تعالیٰ ان کی قبر نور سے منور فرمائے، درجات بلند فرمائے، اب ان سے پہلے اس خاندان میں کوئی معروف عالم نہیں تھا، ایک معروف عالم ہوا ہے، اب ان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی علامہ ہی کہلاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اب اگرچہ ان کے پاس وہ علم نہیں، وہ صلاحیت نہیں، لیکن ایک عالم کی وجہ سے پورے خاندان کو عزت مل گئی۔ روبڑی خاندان کو سارے علماء تو نہیں ہے، چند علماء پڑھے سارے خاندان کو عزت مل گئی، لکھوی خاندان چند علماء تھے سارے خاندان کو عزت مل گئی، یہ غزنوی خاندان چند علماء تھے سارے خاندان کو عزت مل گئی۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک ایک عالم کی وجہ سے پورے پورے خاندان کو عزت مل جاتی ہے۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عزت دی کہ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، کتنا بڑا اعزاز۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تھا 17ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔